अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। मुल्क में सियासत पहले भी चलती है, अब भी सियासत हो रही है, वो हुकूमत करे या अपोजिशन करे, लेकिन उसके साथ दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा देखने को आ रहा है। हमने ये देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस दहशतगर्दी के वाकयात में नुमाया इजाफा हो रहा है, जिसमें शहादतें भी हो रही हैं। फिर कल रात डेरा इस्माइल खान और भक्कर जो पंजाब का इलाका है, वहां पर एक चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। अब दहशतगर्दी के इन वाकयात के दौरान जो हम आहंगी सूबाई हुकूमतों और विफाकी हुकूमत के दरमियान दिखाई दी जानी चाहिए, क्या वो दिखाई दे रही है? बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से तासुर यह है कि वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही या इन तमाम वाकयात से ला ताल्लुक दिखाई देती है। क्या वाकया ही ऐसा है या ये भी एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग है जो विफाकी हुकूमत या तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन करते हैं? और इस सब के बीच में आज हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एहतजाज करती दिखाई दी, और वही मुतालिबात कि इमरान खान के केसेस मुकर्रर किए जाएं और उनके डॉक्टर्स को एक्सेस दी जाए, उनकी फैमिली को एक्सेस दी जाए। अब सलमान सफदर साहब ने दावा किया कि उनके खान साहब के जो 2 केसेस हैं वो कल मुमकिन तौर पे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाएंगे। क्या वाकतन मुकर्रर हो जाएंगे या फिलहाल तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर दूर दूर तक दिखाई नहीं देती? और इस सब के बीच में आज अलीमा खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और वकला के ऊपर एक अदम एतमाद का इजहार किया है। और उज़मा खान साहब अभी बोली कि खान साहब बार बार वकला के हवाले से कहते हैं लेकिन कुछ किया नहीं जा रहा, और फिर उन्होंने कहा कि पार्टी की डोमेन नहीं है, इसके ऊपर फैमिली बताएगी और फैमिली ही कमेंट करेगी। और इस सब के बीच में जो सबसे एक अहम सवाल है वो महमूद खान अचकजई के हवाले से है। वो अपोजिशन लीडर हैं। हमने देखा कि रमजान से पहले जब एहतजाज था तो वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे उस एहतजाज के अंदर, लेकिन पार्लियामेंट के उस एहतजाज के खत्म होने के बाद अब जब मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है तो कहीं वो दिखाई नहीं दे रहे। आया वो इस स्ट्रेटजी से मुत्तफिक नहीं है, वो लाताल्लुक हैं, नाराज हैं, क्या वजूहात है? इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है। और हमारे साथ 3 मौजूद मेहमान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं। पंजोता साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राजा कमरुल इस्लाम साहब मौजूद हैं। राजा साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और सीनियर साफी तज्जियाकार हमाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। पंजोता साहब मैं आपसे आगाज करना चाह रहा हूं। ये जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, आए रोज खबर मिलती है कि खैबर पख्तूनख्वा के फलां इलाके के अंदर सिविलियंस की शहादत हुई या जो सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनमें से किसी की शहादत की खबर आती है। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो अकाबरीन हैं, जिसमें खुद वजीर आला हैं, जो वुज़रा हैं, वो मुसलसल इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, और एक तासुर ये है कि वो इसको बॉदर ही नहीं कर रहे, संजीदा ही नहीं है, लाताल्लुक दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है और क्या ऐसा होना चाहिए इतने अहम मौजू के ऊपर, अहम इशू के ऊपर? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया उमर दराज साहब। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ जो है भरपूर तरीके से अफसोस का इजहार करती है और इन तमाम ऐसे वाक़यात की मज़म्मत करती है। और हम समझते हैं कि दहशतगर्द जो हैं उनको दहशतगर्द ही कहना चाहिए और दहशतगर्दों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सुहेल अफरीदी ने जितनी अमन के लिए कोशिश की है, अमन जिरगा हो, KP असम्बली के अंदर हो, KP असम्बली के बाहर हो, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर लोगों को इकट्ठा करना हो, वादी तीरा हो, बाजोड़ हो या और जगह हो जहाँ पर उन्हें कहा गया कि ख़तरात हैं कि आप ना जाइए, उसके बावजूद वो अमन के लिए कोशां नज़र आए, वो मेरा ख्याल में जितनी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। और उनका मकसद ही ये था कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे सूबे के अंदर जो है वो अमन हो, और अमन जब होगा तो ज़ाहिरी बात है तरक्की भी होगी, खुशहाली भी होगी और मामला आगे बढ़ेगा। जिसके लिए उन्होंने जब तमाम पार्टियों को बुलाकर इकट्ठा किया और एक अलामिया जारी किया 16 एजेंडों के ऊपर मुश्तमिल, वो ये था कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। अमेरिका 11 साल अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ता रहा और फिर आखिर में टेबल पर आया। तमाम जमातों को आप ऑन बोर्ड लीजिए, वफाक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे इस दहशतगर्दी का खात्मा हो। हमने इससे पहले जो है 22 बड़े ऑपरेशन किए, 14,000 इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशंस के बावजूद दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो रही, बल्कि हमारे लोगों का, यानी सिविलियंस का, फौजी भी हमारे भाई हैं, सिविलियंस भी हमारे भाई हैं, उनका नुकसान हो रहा है। जब कोलेटरल डैमेज के अंदर ड्रोन अटैक्स होते हैं या मार्टर गोला होता है तो उससे ना सिर्फ फ़ौजियों की जानें जाती हैं, हमारी भी जानें जा रही हैं। तो इस पर एक मुनज़्ज़म तौर पर एक पॉलिसी बनाकर इस मसले का हल निकाला जाए, जैसे खान साहब ने 18 से लेकर 22 तक निकाला। लेकिन यहाँ से आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं कि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं जी, ये नहीं चाहते कि दहशतगर्दों को के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाई आपने जितनी कार्रवाइयाँ की हैं, जिस जिस जगह पर की हैं, दहशतगर्दी तो कंट्रोल हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? इस्लामाबाद के अंदर तो आपकी हुकूमत है, बलूचिस्तान के अंदर आपकी हुकूमत है,
ٹھیک ہے، تو وہاں کیوں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں؟ وہاں تو کسی کی طرف سے کوئی آپ کو مداخلت بھی نہیں ہے. آپ نے پی ڈی ایم دور کے اندر بھی آپ کے پاس پورا اختیار تھا، آپ اس وقت کر لیتے. آپ جو کہتے ہیں کہ 400-500 دہشت گرد ہیں تو آپ کر لیتے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے گربان میں جھانکتے نہیں ہیں نا تو پھر مسائل جو ہیں وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. گربان میں کوئی نہیں جھانکتا کہ یہ دہشت گرد لانے والے کون تھے، یہ بسانے والے کون تھے، ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا، کنہوں نے مجاہدین کے نام کے اوپر پاکستانیوں کو جو ہے وہ افغانستان بھیجا، کنہوں نے طالبان پیدا کیے، کنہوں نے جو ہے اس رفٹ کو آگے بڑھایا، کون چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر امن نہ ہو، کس کی پالیسی ہے کہ مسلمان آپس کے اندر لڑتے رہیں. تو جب آپ سہولت کاری کریں گے، جب آپ غلط کام کریں گے تو ضرور آواز اٹھے گی، ہر سطح پہ اٹھے گی، ہر پاکستانی اٹھائے گا اور ہم تمام لوگ مل کر اٹھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. رائے صاحب دیکھیے، جو جہاں تک تحریک انصاف کے اوپر کرٹیسزم ہے وہ کرٹیسزم اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اس اہم موضوع کے اوپر یا اس اہم ایشو کے اوپر جو وفاقی حکومت ہے، کیا وہ اور خاص کر مسلم لیگ نون کی حکومت ظاہر ہے وفاق کے اندر وہ سنجیدگی کا اظہار کر رہی ہے جو ہونا چاہیے؟ یعنی ایک ایسا معاملہ جو خان صاحب کی صحت کا یا ملاقاتوں کا ہے وہ اتنا بڑا ہوا بنا دیا گیا کہ باقی جو اہم ایشو ہیں پیچھے چلے گئے. آپ لوگ بھی تو، آپ کی حکومت بھی تو ایسا کام نہیں کر رہی جس سے لگے کہ نہیں جی دیکھیں ہم تو بالکل چیزوں کو نارملی لے کے چل رہے ہیں، تحریک انصاف کا ہی سارا قصور ہے. اور پھر اس طرح سے جس طرح سے ہنگامی بنیاد پہ چیزیں ہونی چاہیے وہ چیزیں دکھائی نہیں دے رہی. اور آپ کو پتا ہے کہ افغانستان والے مسئلے کے بعد ان چیزوں میں ممکنہ طور پہ اضافہ ہو سکتا ہے، جو ظاہر ہے ہمارے لیے کنسرننگ چیز ہے. دیکھیں، یہ جو ابھی آپ نے جو کچھ فرمایا، یہ پہلے تو بات کر لیتے ہیں کے پی حکومت کی سنجیدگی کے بارے میں. ابھی میرے بھائی نے کہا کہ وہ امن کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب اتنے سنجیدہ ہیں کہ وہ امن کے لیے کوششیں، تو میں ان کی امن کی اس کوشش کو ضرور میں ایک سرٹیفکیشن دوں گا کہ انہوں نے پہلے رہائی کے لیے فورس کا اعلان کیا تھا اور غالباً کل یا پرسوں نے اس فورس کا نام جو ہے وہ رہائی امن فورس رکھ دیا. تو اس حد تک تو امن کے لیے ان کی جو کاوشیں ہیں اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سے آگے دیکھیں جس ٹائپ کا وہاں پہ نقصانات ہو رہے ہیں، جس قسم کی ضرورت ہے ویجیلنس کی کے پی کی حکومت کو، وہ نہیں کر رہی. یہ سرٹیفائیڈ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی توجہ، ان کا محور جو ہے وہ دیگر چیزیں، وہ کسی معمولی بیماری کو جو ہے وہ سیاست کی نظر کرنے پہ تو زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ یہ دہشت گردی ایک طرف ہو رہی ہے اور آپ جو ہے وہ ملاقات کے لیے ٹائم نہیں دیتے، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملاقات کا ٹائم فرض کیا مل جائے گا تو دہشت گردی رک جائے گی. اور کیا یہ دہشت گردی اس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ کیا ہمیں تحریک انصاف کو یا کے پی حکومت کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے کہ جی چونکہ اب یہ دو چیزوں کو لنک کر رہے ہیں، یعنی یہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات کو لنک کس سے کر رہے ہیں؟ مقدمات سے کر رہے ہیں کہ مقدمات کب لگیں گے، کیوں لگے، دیر سے لگے، یا ملاقات کب ہوگی یا ہوئی یا نہیں ہوئی، یا آنکھ کا علاج جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، اور جو ایک ڈراپس کے بجائے دوسری قسم کے ڈراپس ڈالے جانے چاہیے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غیر سنجیدگی کی عکاسی کرتی ہے. اس وقت دو ایشوز ہیں. ایک ایشو جو دہشت گردی کا ہے، وہاں پہ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کے پی حکومت سمجھتی ہے تو وہ دہشت گردوں سے ایک میٹنگ کر لے، راؤنڈ ٹیبل رکھ لے، ان سے مذاکرات کر لے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ان کے آگے جو بھی ان کا پیر پاؤں گٹھا کرنا ہے وہ کر لیں. لیکن اب یہ تو طے شدہ ہے، اور یہ ریاست کا جو ایک بنیادی وقار ہوتا ہے، ریاست کی ڈومین ہوتی ہے، اس کو جو چیلنج کر کے بندوق اٹھا کے اور وہ حملے شروع کر دیں. ہاں، ایک جگہ پہ مذاکرات کی سپیس بنتی تھی افغانستان کے ساتھ، افغانستان کی اس وقت جو عبوری حکومت ہے اس کے ساتھ، وہ تو ہم نے تمام جو مواقع تھے ان کو ہم نے ایگزاسٹ کیا، ان کو استعمال کیا، اس میں غیر ممالک، دوست ممالک کو بھی انوالو کیا. لیکن دہشت گردوں کے خلاف مذاکرات کی بات کوئی سمجھ نہیں آتی. اگر اس کا موڈس آپرینڈی یہ کوئی دیتے ہیں تو ہم بالکل جو ہے اس کے لیے تیار ہیں. یہ بتا دیں کہ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے. اچھا عماد صاحب، یہ جو دونوں کابرین کی آپ نے گفتگو سنی، نون لیگ سے اور پی ٹی آئی سے، اب دیکھیں تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر جب یہ الزام لگتا ہے کہ جی وہ لا تعلق ہیں یا سیریس نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے جرگہ کیا، دیکھیں ہم ایپیکس کمیٹی کے اندر بیٹھ رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مورد الزام تحریک انصاف کی حکومت کو ہی ٹھہرانا صرف مناسب ہوگا ان واقعات کو لے کے، یا آپ سمجھتے ہیں
کہ وفاقی حکومت یا اوورآل آپ سب کو جو ہم کرنا چاہیے تھا وہ سب کی طرف سے وہ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے تھا، جو سنجیدگی ہونی چاہیے تھی؟ گودر صاحب، پی ٹی آئی کا تو چلو یہ مزاج ہے کہ گالم گلوچ کریں، احتجاجیں کریں، ہولڑ بازیاں، دنگے فساد کریں، سیاست کر نہیں رہے ہیں، لیکن دوسروں نے کون سی سنجیدگی دکھائی؟ دیکھیں کل یعنی گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں جنوبی اضلاع جو ہیں، یہ پشاور سے آگے، کوہاٹ سے آگے، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، وزیرستان، ہنگو، تمام جو جنوب کے اضلاع ہیں وہ شدید دہشت گردی کی لپیٹ میں آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ 48-60 گھنٹوں میں وہاں پر درجن بھر شہادتیں ہوئی ہیں، پولیس والے بھی مارے گئے ہیں، ایف سی والے بھی مارے گئے ہیں، سیویلین بھی، چیک پوسٹوں پر بھی حملے ہوئے ہیں، ایمبولینسز پر بھی حملے ہوئے ہیں، لیکن سنجیدگی کہاں ہے؟ جب ایسی صورتحال بنتی ہے کسی بھی اسٹیٹ میں تو اسٹیٹ کو ان آرڈر کیا جاتا ہے، تمام ادارے الرٹ ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے کام میں جٹ جاتے ہیں، پارلیمان کھڑا ہو جاتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور تمام جو سیاسی قیادتیں ہوتی ہیں وہ آپس میں کوارڈینیشن میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر جو پارلیمان ہے ہمارا، اس میں سے اگر ابھی تک کچھ نکلا ہے تو وہ 26ویں اور 27ویں ترامیم ہے۔ اگر ہماری جو دوسرے طاقتور لوگ ہیں تو ہر ڈرمی اور ضد کے علاوہ کیا نکلا ہے؟ مقبول سیاسی لیڈر کے قید و بند کے علاوہ کیا نکلا ہے؟ دوسری طرف صوبے کی حکومت کو دیکھے تو کرپشن، بددیانتی، بیڈ گورننس کے علاوہ نکلا کیا ہے؟ تو جب یہ صورتحال ہو ایک سٹیٹ کے اندر تو پھر آپ سپیس نہیں دیں گے دہشت گردوں کو، اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹس کو، وطن دشمن عناصر کو۔ جب ان کو اس سے سپیس نہیں ملے گا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ جب آپ آپس میں گھتم گتا ہو، جب آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہو، جب آپس میں ڈائریکشن واضح نہیں ہو، یکسوئی نہیں ہو، پارلیمان الگ جا رہا ہو، سیاسی جماعتیں اپنے الگ الگ راستوں پر جا رہے ہو، اسٹیبلشمنٹ کا رویہ خوفناک حد تک غیر لچکدار ہو، مقبول سیاسی لیڈر جیل کاٹ رہا ہو، وہ جو ہمارا مستقل بیانیہ ہے 80 سال سے کہ اس نے کرپشن کی، یہ کرپشن کبھی بھٹو کرتا ہے، کبھی بینظیر بھٹو کرتی رہی، کبھی زرداری صاحب، کبھی نواز شریف، آج کل عمران خان کر رہے ہیں۔ تو یہ جب یہ صورتحال ہو تو اور پھر آپ کے کنارے پر ایک طرف آپ کا ازلی دشمن انڈیا بیٹھا ہو، دوسری طرف آگ اگلتا ہوا افغانستان ہو، جہاں 50 سال سے مسلسل یا تو بیرونی قوتوں نے آ کر لڑائیاں لڑی یا یہاں پر خانہ جنگیاں ہوئی، جب اقوام متحدہ کا رپورٹ بتا رہا ہو کہ وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو جو سنجیدگی دکھانی چاہیے تھی وہ سنجیدگی تاحال نظر نہیں آ رہی؟ واپس آتے ہیں ذرا بریک کے بعد، یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔